یاری از قلم انوش احمد قسط نمبر 17۔ بھیا میرا پیکج ختم ہو جاتا، لیلا یعنی کہ حاشر نے منہ بناتے کہا۔ بدتمیز، نافرمان لیلا۔ لیلا کے بھائی ہمدان کو غصہ آیا۔ مجنو، لیلا نے بھائی کو غصے میں دیکھ مجنو یعنی کہ عبداللہ کو پکارا۔ 1 منٹ، اسنیپ بھیجنے دو لیلا، اسٹریک ٹوٹ جائے گی۔ مجنو نے لاٹھی کے ساتھ اپنی سیلفی لیتے کہا۔ سر بابر کا چہرہ غصے کی زیادتی سے سرخ ہوا۔ مجنو اسنیپ چیٹ یوز کرتا تھا۔ میرا بھائی میری ہڈیاں توڑنے والا ہے، تمہیں اسٹریکس کی پڑی ہے مجنو؟ لیلا کو غصہ آیا۔ اچھا، خبردار جو میری لیلا پر ہاتھ اٹھایا۔ محبت کرتا ہوں میں اپنی لیلا سے، محبت۔ مجنو جلدی سے پاکٹ میں فون ڈالتا لیلا کی کلائی کو تھامے اپنے پیچھے کر گیا۔ ہمدان نے بمشکل مجنو کے غصے پر اپنی ہنسی دبائی۔ تو اپنی لیلا کو سمجھا دو، مجھے بھی ہاٹ اسپاٹ دے ورنہ میں نے تم دونوں کی لو سٹوری وائرل کر دینی ہے، لیلا کے بھائی نے دھمکی دی۔ ہم نہیں ڈرتے تم سے، پیار کیا ہے چوری نہیں کی جاں پناہ، عبداللہ نے پہلے غصے سے پھر سر بابر کو دیکھتے سلام پیش کرنے کے انداز میں کہا۔ پوری کلاس نے سیٹوں پر ہاتھ مار مار کر اپنا قہقہ لوٹ پوٹ ہوتے ضبط کیا، جبکہ سر بابر نے دانت پیس لیے۔ لیلا مجنو کی داستان میں جا بنا کہاں سے آ گیا؟ جہاں عبداللہ ہے وہاں تو کچھ بھی آ سکتا ہے بھائی۔ اچھا تو روکو، لیلا کے بھائی نے کہتے ہی اپنا موبائل نکالا اور کچھ دیر ٹچ اسکرین کو ٹچ کرتے واپس رکھا اور خطرناک آئی برو ریز کرتے مجنو لیلا کو دیکھا، جو پریشانی سے ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں مجنو کے باپ کی انٹری ہوئی۔ مجنو کا باپ کوئی اور نہیں ولید خانزادہ بنا تھا، اور باپ کے عہدے پر فائز ہونے کے لیے صرف سینٹا کلاus کی داڑھی اور مونچھیں چہرے پر چسپاں کیے ہوئے تھی، البتہ وہ بھی جینز اور شرٹ میں ہی ملبوس تھا۔ ابا حضور آپ یہاں؟ مجنو اپنے باپ یعنی کہ ولید کو وہاں دیکھتا آنکھیں ٹپ ٹپا کر بولا۔ ہاں نامراد۔ مجنو کے ابا سخت خفا لگتے تھے۔ مجنو کو چت رسید کر کے بولے۔ مجنو خفا ہوا، البتہ لیلا اوئی ماں کرنا نہیں بھولی تھی، جس پر لیلا کے بھائی اور مجنو کے باپ نے لیلا کی اوور ایکٹنگ پر آنکھیں گھمائیں۔ ابا حضور کیا بدتمیزی ہے؟ مجنو نے باپ کو گھورا اور غرایا۔ نامراد تو اس داڑھی مونچھوں والی لیلا کے عشق میں گرفتار ہے؟ مجنو کا باپ حاشر کی داڑھی مونچھوں کی سمت اشارہ کرتا بولا۔ لیلا نے منہ بنایا۔ ابا حضور جب آپ کی یہ سینٹا کلاus جیسی نقلی داڑھی پر میں آپ کو ابا حضور بول سکتا ہوں تو لیلا کی تو پھر بھی اصلی ہے، اور ویسے بھی پیار تو اندھا ہوتا ہے۔ مجنو کو باپ پر غصہ آیا، اپنی لیلا کی سائیڈ لیتا بولا، جبکہ مجنو کی بات پر سر بابر کی آنکھیں پھیری۔ تیری آنکھیں میں نکال لوں گا نالائق اولاد، نامزہ نہ سواد۔ اچھا، تیری آنکھیں میں نکال لوں گا نالائق اولاد، نہ مزہ نہ سواد، مجنو کے باپ نے ایک اور چت رسید کرتے کہا۔ ولید ہدا کو اس کی بہن کہنے کا بدلہ لے رہا تھا۔ مجنو کا باپ بنے تبھی تو ہر بات پر عبداللہ پر ہاتھ صاف کر رہا تھا، جو عبداللہ خوب سمجھ رہا تھا۔ عبداللہ نے ولید کو گھورا۔ ولید محظوظ ہوتا عبداللہ کے منہ پر ایک اور تھپڑ رسید کر گیا۔ نامراد باپ کو گھورتا ہے؟ مجنو کا باپ ہنسی دبائے سخت خفا ہوا، جبکہ ہدا علیشے مہرین ان سب کا ہنس ہنس کر چہرہ ہی سرخ ہو چکا تھا۔ تم میرے باپ نہیں ہو سکتے۔ مجنو نے باپ کو پہچاننے سے انکار کیا۔ میں ہی تیرا باپ ہوں کمینے مجنو۔ ولید باروب انداز میں دانت پیس کر بولا۔ ثبوت دکھاؤ ورنہ ہاتھ مت اٹھاؤ، ہاتھ کاٹ دوں گا نقلی ابا حضور۔
مجنو نے تنبیہ کرتے وارننگ دی. ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ نالائق، تو ہی میری گندی اولاد ہے. ولید قہقہ ضبط کیے پھر مجنو کو چپیڑ رسید کرتا بولا آئی وانٹ ڈی این اے رپورٹ. مجنو منہ بناتا بولا جبکہ سر بابر نے اس جملے پر پوری کلاس کو خون خوار نگاہوں سے گھورا. جو بیچارے کب سے قہقہے کنٹرول کرتے سیٹوں پر لوٹ پوٹ ہوتے آپے سے باہر ہو چکے تھے اور اب پورے آڈیٹوریم میں بلند و بالا قہقہے گونج رہے تھے. کلاس یک دم منہ پر انگلی رکھے سرخ چہروں سے سیٹوں پر معصوم بنی بیٹھی. تیری تو مجنو کا باپ سخت بھرم ہوتا اس کی سمت بڑھا جبکہ لیلا کا بھائی ہمدان بیچ میں ٹپکا. اپنے باپ بیٹے کی جنگ بعد میں لڑنا. چچا ابھی اس سے کہو میری بہن سے دور رہے ورنہ اچھا نہیں ہوگا. خون کی ندیاں بہا دوں گا ندیاں. ہمدان نے دونوں باپ بیٹوں کو ڈپٹتے ہوئے کہا. دودھ کی بہا تو مانے، ویسے بھی دودھ 200 روپے کلو ہے. میں بنانا شیک بھی نہیں پی سکتا. اٹس سو ایکسپینسو ان پرائس. مجنو کے باپ نے ہمدان کو بھی چت رسید کرتے کہا. ہمدان نے جہاں گندا سا منہ بنایا وہیں مہرین کی ہنسی بہت زور سے چھوٹی. وہیں زوہان جو مہرین سے کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا مہرین کو محبت سے دیکھنے لگا، مگر سر بابر کے گھورنے پر مہرین معصوم بنی ہنسی ضبط کر گئی تو مجنو کو مزہ آیا. جب سے مجنو کو جو پڑ رہی تھی تو سر بابر کا سر ہی گھوم گیا. بس بہت ہو گیا سسر جی، آپ نے میرے مجنو کو مارا، میں نے کچھ نہیں کہا. آپ نے میرے مجنو کو دوبارہ مارا، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا. مگر پھر آپ نے میرے مجنو کا منہ لال کیا، میں تب بھی خاموش رہی. لیکن اب حاشر ایک دم جلالی روپ میں آتا لیلا بنا. یہ بات الگ تھی کہ وہ لیلا کم گردن ٹیڑھی کیے منجولیکا کا گردن ٹیڑھی کیے منجولیکا کا لک زیادہ دے رہا تھا اور اس پر تضاد مینڈک جیسی آنکھوں کو مزید پورا کھولے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیے وہ کوئی چڑیل لیلا بن چکا تھا. یار انوچے واٹ از دس بہیویئر. منجولیکا I'm so sorry guys. Let's continue. جبکہ حاشر کے اچانک بولنے اور اتنے غراہٹ سے ڈائیلاگ بولتے ہوئے رک جانے پر مجنو کے باپ نے آگے بڑھ کر لیلا کو بھی ایک چت رسید کی. میں تجھ جیسی داڑھی مونچھوں والی لڑکی کو بہو بنانے سے اچھا اس کی چائے میں سرف ایکسل گھول کر اسے مار دوں. اور آگے کون تیرا باپ بولے گا؟ مجنو کا باپ لیلا کو گھور کر بولا. لیلا حاشر نے منہ بنایا. میں نہیں کھیل رہا، یہ مجھے مار رہے ہیں مجنو. حاشر ہونٹ بلکاتے عبداللہ کے قریب ہوتا بولا. وہ تو ٹھیک ہے مگر جینڈر کیوں چینج کیا؟ مجنو نے لیلا کو سہارا دیتے پچکارتے ہوئے کہا. سوری. لیلا نے منہ بناتے مجنو کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے دیکھے معصومیت سے کہا. مجنو کچھ کہتا کہ مجنو کا باپ لیلا کو مجنو سے علیحدہ کرتا اپنے روبرو کھڑا کر گیا. پہلے لیلا جملہ پورا کر، مجھے ادھوری باتیں بالکل نہیں پسند. مجنو کا باپ خفا ہوتا بولا. میں اپنے بھیا کو پٹتے نہیں دیکھ سکتی. لیلا نے منہ بناتے جملہ مکمل کیا. آؤ میری پیاری بہن. لیلا کے بھائی کو بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا. لیلا کو گلے لگاتا بولا. تو مطلب مجھے دیکھ سکتی ہے تو لیلا؟ لیلا مجنو کو بھی غصہ آیا. نہیں میرے مجنو، مگر بھیا مجھے رات کو پیزا لا کر دیتے ہیں، انہیں کچھ ہو گیا تو مجھے کون پیزا لا کر دے گا؟ لیلا نے پلو کو انگلیوں پہ لپیٹتے معصومیت سے کہا. چٹوری لیلا. مجنو نے لیلا کو نئے القاب سے نوازا. لیلا نے منہ بنایا. یہ دیکھ، یہ ہے تیری محبت، تجھے لوٹ کر کھا جائے گی. مجنو میرے لال، میں تیری شادی اس انگور بانوں سے کروانا چاہتا ہوں، وہ خود بھی کھائے گی اور تجھے بھی کھلائے گی. اب بھی وقت ہے، مان جا. مجنو کے باپ نے مجنو کو آفر دیتے کہا. انگور بانوں گڈ ون. وہ جس طرح کھاتی ہیں نا ابا حضور، مجھے بھی نکل جائے گی ایک دن. مجنو منہ بنا تھا بولا.
مجنو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ لیلا مجنو کا سینہ پیٹتی بولی۔ مجنو کو سینے پر درد ہوا۔ تم کیوں سستی ہیروئن بن رہی ہو؟ لیلا کیا بھری دوپہر میں بھانگ پی کر آئی ہو؟ مجنو بھی جو جواباً لیلا کا بوتھا شکل دونوں ہاتھ سے بجا کر بولا۔ لیلا کی شکل لال ہوئی اور اس بار شدت والا "اوئی ماں" بے ساختہ لیلا کے منہ سے نکلا، جبکہ ہمدان اور ولید کو بیچارے حاشر پر ترس آیا۔ وہ آہستہ سے ایکٹنگ کرتے عبداللہ کو مار رہا تھا، جبکہ عبداللہ نے تو حد ہی کر دی، اصل والا جو مارا تھا۔ بس بہت ہو گیا، لے جا اپنی بہن کو یہاں سے، میرا بیٹا اس سے شادی نہیں کرے گا، مجنو کا باپ لیلا کے بھائی سے بولا، جو کرتا لیلا کی کلائی تھامے اسے لے جانے لگا۔ مجنو نے باپ کو دیکھتے لیلا کو پکارا تو مجنو کا باپ بھی مجنو کا ہاتھ تھام گیا اور اسے لے جانے لگا۔ لیلا! مجنو لیلا کو دیکھتا چلا رہا تھا۔ مجنو! لیلا مجنو کو دیکھ کر چلا رہی تھی تو پوری کلاس میں یکدم موت سا سناٹا چھا گیا۔ اب بس مجنو لیلا کو پکار رہا تھا تو لیلا مجنو کو۔ پوری کلاس دل تھامے بہت غور سے ایکٹ دیکھ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں کتنا سیریس ایکٹ ہے یہ، اور کب سے بہت ایموشنل ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ سر بابر بھی جبڑے بھینچے خاموش تھے، جبکہ مجنو کا باپ اور لیلا کا بھائی 5 منٹ تک ان کی ایکٹنگ کو برداشت کرتے رہے، پھر دونوں کا ہاتھ یکدم چھوڑ گئے۔ مجنو اور لیلا جو ٹیڑھے ہوتے بچوں کی طرح ایک دوسرے کے لیے لپک رہے تھے، دھڑام سے اسٹیج پر منہ کے بل گرے۔ دونوں کی ناک پھوٹی تو ولید اور ہمدان سر جھٹکتے سینے پر دونوں ہاتھ فولڈ کر گئے۔ پوری کلاس ہنس ہنس کر پاگل ہوئی، جبکہ سر بابر صدمے میں جا چکے تھے۔ شرم نہیں آتی؟ مجنو کو منہ کے بل دھکا دیتے ہوئے، میں تم پر کیس کروں گا، میرے حسین چہرے کا نقشہ خراب ہو جاتا تو؟ مجنو شرٹ جھاڑتا اپنے چہرے کے نقوش موبائل سے چیک کرتا بولا، جبکہ لیلا کا تو فون ہی کرچ کی آواز سے ٹوٹا۔ حاشر نے دل پر ہاتھ رکھے فون نکالا، جس پر 6 بڑی لائنوں کی دراڑ پڑ چکی تھی۔ حاشر نے موبائل کو دیکھا اور پھر باری باری سب کو۔ میرا موبائل؟ حاشر دھاڑے مار کر رو دیا۔ موبائل کا دکھ سب سے بڑھ کر تھا۔ حاشر کو بچوں کی طرح ایڑیاں گھسا گھسا کر روتے دیکھ سب بوکھلائے۔ لیلا میری جان! عبداللہ حاشر کے پاس آتا بولا، جبکہ حاشر اب ایکٹنگ بھلائے اصل والا حاشر بنے زور و شور سے رونے لگا۔ ہمدان اور ولید نے بوکھلا کر حاشر کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کا کام تمام کر دینا چاہیے، مجنو کھڑا ہوتا چہرے پر ہاتھ پھیر ولید اور ہمدان سے بولا، جبکہ انہوں نے حیرت سے عبداللہ کو دیکھا۔ یہ اب بھی ایکٹنگ کر رہا تھا، جبکہ ہمدان اور ولید کو تو سچ میں حاشر کے لیے دکھ ہوا۔ موبائل جو ٹوٹا تھا بیچارے کا، کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تم تو پیار کرتے ہو لیلا سے، تم اسے مار دو گے؟ مجنو کے باپ نے مجنو کو دیکھتے استفسار کیا۔ جس طرح یہ رو رہی ہے، کسی کو لگے گا ہم نے اس کے ساتھ اینگو مینگو گندا والا کر دیا، ہم پر پولیس کیس ہو سکتا ہے، مجنو نے سوچتے ہوئے کہا، جبکہ ہمدان برہم ہوا۔ میری بہن کو مارنا چاہتے ہو تم؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، اسے ہاتھ لگانے سے پہلے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا تم دونوں کو۔ لیلا کا بھائی باپ بیٹے کی پلاننگ سن کر بولا۔ البتہ حاشر اب تک رو رہا تھا، بیچارے کا رو رو کر گلا خشک ہو گیا۔ اوکے ابا حضور، پہلے اس کو ہی ٹپکاتے ہیں۔ مجنو لیلا کے بھائی کی بات سنتا اپنی پاکٹ سے منی چاقو نکالے بے سرا قہقہا لگاتے مجنو سے سیریل کلر کی ایکٹنگ کرتا بولا۔ ولید نے ہنسی دبائی، جبکہ حاشر کا رونا بند ہوا۔ اٹس اوکے، مار دو میری بہن کو، میں اماں ابا سے کہہ کر ایک اور پیدا کروا لوں گا۔
لیلا کے بھائی نے پیچھے ہٹتے کھلے دل سے آفر دی تو مجنو چاقو لیے لیلا کی سمت بڑھا۔ حاشر عبداللہ کے ہاتھ میں چاقو دیکھ فوراً اٹھا اور بچاؤ بچاؤ کہتا اسٹیج سے کودا۔ لیلا آگے آگے، مجنو پیچھے پیچھے، جبکہ سر بابر کا بی پی شوٹ ہو چکا تھا۔ انہیں چکر آنے لگے اور ہم نے سر بابر کو پکڑا۔ یا اللہ، کیا کیا سین ہوگا۔ تیرے ماں باپ نے بچوں کی فیکٹری کھولی ہے جو تجھے اور بہن لا دیں گے۔ ولید نے ہمدان کے ساتھ بچت رسید کرتے کہا اور الٹے قدم لیے۔ ہمدان ولید کو گھورتا اس کے پیچھے بھاگا جو داڑھی مونچھ ہمدان کی سمت اچھالتا اسے تپا چکا تھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا اس پاگل خانے میں مزید رہ کر۔ مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا اس پاگل خانے میں مزید رہ کر۔ لیلا مجنو کی داستان کو کامیڈی شو بنا دیا ان لوگوں نے۔ میں ڈسمس کرتا ہوں اس کلاس کو، یہ کلاس اب کوئی ایکٹ نہیں کرے گی۔ مجھے لے چلو یہاں سے، مجھے لے چلو۔ I swear, Sir Babar, how Sir Babar would have been feeling. Oh my God. سر بابر ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھے صدمے سے بولے، جبکہ ارحم خود اپنی ہنسی بڑی مشکل سے کنٹرول کر رہا تھا۔ سر کی حالت دیکھ ارحم نے عبداللہ کے شاطر دماغ کو داد دی۔ اس نے جو کہا تھا سر کے کانوں سے دھوئیں نکالے گا تو کر کے بھی دکھایا تھا۔ یہ الگ بات تھی سر کا بی پی بھی شوٹ کر چکا تھا۔ موت آ جائے غالب مگر عبداللہ کبھی مجنوں نہ بنے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ سب کو آج کے ایپیسوڈ اتنی ہی مزے کی لگی ہوگی جتنی کہ مجھے لگی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن پہ، جو کہ مجھے پتہ ہے میجورٹی لوگ یہی کہنے والے ہیں، دس واز دا موسٹ ہلیریس ایپیسوڈ وی ہیو ریڈ سو فار۔ اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور وہ تمام ویورز، وہ تمام سائلنٹ ریڈرز جنہوں نے ابھی تک سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دیکھیے اگر آپ لوگ ویڈیو شیئر کریں گے تو ویڈیو کی ریچ بڑھے گی، لوگوں کے چینل کی ویزیبلٹی بھی بڑھے گی۔ تو یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے اسٹوری کے اوپر، یہ کارآمد ہو جائے گی اور آپ سب کو بھی مزہ آئے گا جتنی زیادہ اس کی ریچ بڑھ جائے گی۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔